أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیز طلبہ اور ہمارے ایسا کے ذمہ داران اور آپ لوگ اتنے دور سے یہاں صرف اور صرف دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کا یہ آنا، آپ کا چلنا اللہ مبارک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دین یعنی علم سیکھنے کے لیے کوئی طالب علم جب نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اس کے لیے تالاب کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، یعنی پرندے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو اتنا بابرکت اس کا سفر ہوتا ہے۔ کیونکہ دین کا کام کرنے سے پہلے دین سیکھنا ضروری ہے، اور دین کا احیاء، اس کی تجدید، یہ اس کی اقامت سے پہلے ضروری ہے۔ دین جاننا کہ دین ہے کیا، ورنہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ زندگی بھر جس چیز کو دین سمجھتے رہتے، عمر کے آخری حصے میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو دین تھا ہی نہیں، جس کو میں دین سمجھ رہا تھا۔ جو فرض تھا وہ فرض نہیں تھا، نفل تھا جو نفل تھی وہ تو فرض تھا۔ بہت سے لوگوں کو تو قیامت میں سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں دین ہے کیا اور تھا کیا، ہونا کیا چاہیے تھا۔ تو بھی کیا کرنا اس کے لیے؟ اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے ایمان سب کو قرآن پر ہمیشہ چیک کرتے رہنا، قرآن کے مطابق اس پر تدبر کرنا، غور کرنا، اپنے عقل کا بھی اس میں کامن سینس کا استعمال کرنا، تو دین سمجھ میں آتا۔ دین کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ کس کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سب کو معلوم ہوگا، سب مسلمان ہیں، ہاتھ ایک ہی اٹھ رہا۔ معلوم تو سب کو ہے، شاید بولنے کی ہمت ایک ہی کر پا، جو بولو بیٹا ایک ماننا۔ اور کوئی توحید کی ڈیفینیشن بولے جی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور ان کے بعد کوئی نہیں۔ وہ تو رسالت ہے نا۔ توحید کی معنی تو وہی ہے جو آپ نے پہلے بولے۔ توحید کا مطلب، توحید واحد سے بنا، توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اس کی اپنی صفات کے ساتھ، اس کی تمام صفات۔ کتنی صفات ہے اس کی؟ اس کی صفات کتنی، وشیشتائیں، کوالٹیز، ہاں نہیں سمجھے؟ توحید ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ توحید دین کی بنیادی تعلیم، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے لیکن شاید آپ بول نہیں پا رہے، توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کی اپنی تمام صفات کے ساتھ۔ صفات کیا ہے؟ جیسے کوئی بڑی عمارت آپ نے دیکھی تو اس کا بڑا ہونا، خوبصورت ہونا، مضبوط ہونا، پائیدار ہونا، یہ اس کی صفات ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی اپنی، جیسے پھول آپ نے دیکھے تو پھول کی صفت ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اس میں فلا فلا رنگ ہے، وہ خوشبو بھی دیتا ہے، کتنے دن تک وہ کھلا ہوا رہتا ہے، یہ اس کی صفات۔ اللہ کی جو صفات ہیں، کتنی صفات ہیں؟ ہاں بولو نا۔ اللہ کی بے شمار صفات ہم کو جو بتائی گئی ہے وہ کوئی 100 کے آس پاس۔ رحیم ہے، رزاق ہے، کریم ہے، جبار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے نا۔ یہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کی اپنی صفات کے ساتھ۔ اس کی صفات وہ جو قرآن اور حدیث میں ہم کو بتائی گئی ہے 100 سے زیادہ ہے، اور بے شمار ہے، لیکن ہم کو بتائی گئی اتنی۔ سارے ہی اچھے نام اس کے، اور زمین اور آسمان اور انسان کی فطرت، اس کی جبلت، ہماری اپنے اندر ہماری ذات، ہمارا نفس، آفاق، انفس کے دلائل، ایک ایک پتا، ایک ایک پھول، ہر چیز خدا کی توحید اور ربوبیت کی دلیل ہے، آیت ہے۔ ہر چیز الخدا کی آیت اور نشانی ہے۔ وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک پھول میں غور کیجئے، آپ پھول سے پھل بننا اور پھل کا پکنا اور پورے جھاڑ کا پھلوں کے بوجھ سے جھک جانا، اس کے الگ الگ رنگ، اس کے الگ الگ ذائقے، ان سب میں غور کرو تو آپ پائیں گے اس میں کسی دوسرے خدا کی کوئی گنجائش نہیں۔
آپ شہد کی مکھیوں کے پورے نظام پر غور کرو، آپ چوٹیوں کے نظام پر غور کرو. چھوٹے آ گئی بہت ساری، ہم تو کیا کرتے دوائی ڈال دیتے، زہر ڈال دیتے، میں تو بیچاروں کو جلا دیتے اور فارغ ہو جاتے. وہ بھی امت ہے تمہاری طرح. سورہ انعام میں ہے کہ یہ جو ہے، جو جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ تمہاری طرح امت ہیں، ایک امت اور گروہ کی حیثیت میں کام کرتے ہیں. ان کے کام کرنے میں آپ غور کرو. آپ کو وہ سب توحید واحد اللہ واحد کے علاوہ کوئی اور کلمہ بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ ہم سب ایک خدا، ایک رب کے بنائے ہوئے. یہ جانوروں کی امت ہے. آپ انسانوں کے معاملات میں غور کرو، انسان کی فطرت میں غور کرو، آپ زمین سے آسمان تک پوری کائنات میں غور کرو. آپ پائیں گے کہ یہ پوری کائنات ایک غیر معمولی کارخانے کے طور پر کام کر رہی ہے. جس طرح ایک کارخانے میں ایک ہی نظام کام کرتا، مشنریز بہت سے الگ الگ رہتی. آپ کے علاقے میں بھی لوہے کے کارخانے بہت سارے، وہ مشنریز ہوتی ہے الگ الگ، لیکن ان سب کے پیچھے ارادہ ایک ہی ہوتا ہے، قوت ایک ہوتی ہے، مالک ایک ہوتا ہے. اگر ایک ہی کارخانے میں دو ارادے کام کرے، دو قوتیں کام کرنے لگیں، تو وہ پورا کارخانہ درم برم ہو جائے گا، اس کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا. تھوڑے دنوں میں مالک کون ہے اس کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. پھر بعد میں دو پارٹنر دو کارخانے الگ الگ لے کے چلے جائیں گے. اس کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے نا. اور اگر دوسرا بھی ہوتا تو وہ عرش پہ دوڑتا تھا قبضہ کرنے کے واسطے. اس کائنات میں دوسرے خدا کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک پربھو کو، ایشور کو، گاڈ کو، خدا کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ ملا کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، دوسرے دیوی دیوتا بت جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ رکھے ہیں، جو کہانیاں اور کہانیوں کے کرداروں کی، وہ افسانوی کرداروں کی پوجا کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایک پھول سے پوچھیے تھوڑی دیر پھول کو سامنے رکھ کر، کیا وہ انہیں پہچانتا ہے؟ ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا ہو. آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی رعنائیاں، اس کی خوشبو، اس کی معطر پنکھڑیاں، یہ سب ایک خدا کی کاریگری کے مظہر ہے. ایک خدا نے اس کے اوپر اپنی مصوری انڈیل دی، نچھاور کر دی اس پر اپنی مصوری، اپنی کاریگری، ربوبیت، رزاقیت، اپنی قدرت، اپنی عظمت. وہ ایک ہی خدا ہے جس کے کارخانے کا وہ پھول اور وہ پتا ایک حصہ ہے. وہ ایک پتا آپ لے کے اس کو غور کیجیے، آپ اس کی گریوٹی میں زمین کی غور کیجیے. آپ دیکھیں کہ وہ ریگستان کتنے دور ہوتے ہیں سمندر سے. ہم خود یہاں سطح مرتفع جو ہے دکن کی سطح مرتفع میں ہیں، بھارت کی سب سے بڑی سطح مرتفع یہ، اور یہ سمندر کی سطح سے کوئی 900 سے 1000 فٹ اوپر ہے ہم ابھی، اور سمندر سے ابھی ہم 400-500 کلومیٹر دور بیٹھے تھے. کیا پڑی ہوئی ہے ہزاروں کلومیٹر دور سے بادلوں کو کہ وہ یہاں سے آتے، ہزاروں کلومیٹر دور سے آتے ہیں، یہاں برس جاتے، پیاسی زمین کو سیراب کرتے. اگر ہواؤں کی دیوی الگ ہوتی، زمین کا خدا الگ ہوتا، سمندر کا خدا الگ ہوتا اور سورج دیوتا الگ ہوتا، تو کیا پڑی ہوئی تھی ان کو کہ وہاں سے وہ لے کر آتے، بادلوں کو سیراب کرتے اور پھر یہاں آ کر پیاسی زمین کو سیراب کر دیتے. ان کو اس کی کیا پڑی تھی، ان کو اس کی کیا پڑی تھی. یہ آپس میں سب کے سب مل کر ایک غلاموں کی طرح کام کر رہے ہیں، خدا کے بندوں کے حیثیت سے. خدا نے ان کو ایک حکم دیا اور یہ ساری مشنریز لگ گئی، ہوائیں، بادل، سورج کی تپش، سمندر کی کائی، وہ بھی عمل کرتی ہے، عمل تبخیر میں حصہ لیتی. خاص قسم کے پودے سمندر کے، اس کے جانور، سمندر کا پانی پھر وہ ایوپریٹ ہوتا ہے، بخارات بنتا ہے، اور پھر وہ بادل ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کے یہاں برستے ہیں اس پیاسی سرزمین. پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ انواع و اقسام کے پیڑ پودے، پھل، سبزی، ترکاریاں اگاتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے مویشیوں کے لیے. متاع لکم ولی انعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانور اور مویشیوں کے لیے اللہ اگاتا ہے طرح طرح. ایسا نہیں کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو بس کچھ دانے اٹھا کے منہ پہ پھینک دیا، چلو کھا لو، روزانہ ایک ہی جیسا کھانا. نہیں، جس نے زبان کو اتنے چٹخاری دیا، زبان کو الگ الگ ذائقوں کا احساس دیا، اس نے الگ الگ ڈشز بنانے کا شعور بھی دیا تم کو، اور وہ ڈشز بنانے کے لیے اتنے قسم کے اناج، سبزی، ترکاری، گوشت، مسالے پیدا بھی کرا زمین میں. یہ کتنا غیر معمولی اڈاپٹیشن اور توافق ہے، سازگاری آپ کی زبان میں، آپ کی خواہشات میں، اور زمین میں پیدا ہونے والے پیڑ پودوں اور مسالوں میں.
ظاہر ہے آپ نے تو نہیں اگائے. بھائی ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو تیز کی ضرورت ہے, چلو آپ مرچی کوئی ایک نئی چیز پیدا کریں گے جو مرچی رہیں گی, جس کا نام مرچی رکھیں گے. ایسا نہیں, وہ تو پہلے سے پیدا ہوتی, نام ہم نے رکھے ہوئے, لیکن مرچی وہاں پیدا ہوگی, لیکن اس تیزی کا احساس زبان پہ, اس کا اور اس کا تعلق کیسا قائم ہو. تو یہ ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے, اور یہ اس کی صفات ہے. ربوبیت, پالنا پوسنا, تدبیر کرنا, نظام کائنات چلانا, ہر چیز کو اپنے وقت پر مکمل کرنا, حسن کو پہنچانا ہر چیز, اور ایسی کئی صفات ہے اللہ کی. اسماء الحسنہ, اچھے نام آپ نے سنے ہوں گے, وہ بہت خوبصورت انداز سے پڑھا ہوا ہے اسماء الحسنہ. اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. وہ جو نام پڑھتے ہیں اللہ کے, یہ صفات ہے اس کا اسم ذاتی اللہ ہے, بلکہ وہ بھی ایک طرح سے صفت ہی ہے. تو یہ ہے اللہ کائنات کا رب. یہ توحید کو جاننا ماننا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, بلکہ یہ کائنات کی حقیقت کا تقاضا ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگ ہائی اسکول کے بچے بھی ہیں, کچھ لوگ تو کالج میں جاتے ہوں, کچھ پرائمری کے ہوں گے شاید, پتہ نہیں. لیکن ہائی اسکول میں 7ویں کے آس پاس آپ نے کشش سخل کا نام پڑھا. کشش سخل ہے زمین میں, کوئی بھی چیز اوپر پھینکے تو زمین میں آ جاتی, ایک نعمت ہے, گریویٹی بولتے اردو میں اس کو. تو کشش سخل جو ہے اس میں زمین میں ہے. اب آپ نے اس کا مشاہدہ کرے, آپ نے دیکھے, غور کرے, آپ سب دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو مان لیا. یا دوسری مثال, بچپن میں سنتے تھے اماں باجی کہتی ہے چاند میں پریاں رہتی ہے, تو اماں نے بولے بیٹے پریاں نہیں رہتی, چاند میں تو گڈی بیٹھی ہوئی, جھاڑ کے نیچے ڈنڈا لے کے بیٹھی ہوئی, بکرا چرا رہی. اور پھر بعد میں یا پھر ابو نے سمجھا, یہ امی ہے, وہ تو پڑھے لکھے, آج کل ہماری دادی نانی بولتی تھی ایسا, آج کل ماں باپ پڑھے لکھے, وہ سمجھا دیتے. یا اسکول میں آپ نے سمجھ گئے کہ زمین گول ہے اور چاند بھی ایک زمین کا ایک حصہ ہے, زمین ہی کی طرح ایک ویران زمین ہے, تو آپ نے مانے کہ نہیں مانا؟ ارے بولو نا. جب حقیقت سامنے آ جائے دلائل کے ساتھ تو ہم قبول کر لیتے. اس طرح توحید ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم پیدائش سے لے کے آج تک ہم جگہ جگہ اس کا مشاہدہ کریں. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو وہ توحید خدا کی عظمت کی گواہی دیں گے. اپنے اندر آپ اپنا غور کریں گے, اپنی پیدائش پر, اپنے بڑے ہونے پر, اپنی صلاحیتوں پر, اپنے بولنے پر, سامنے والے کے بول کو سمجھنے پر غور کریں گے آپ, تو یہ بھی توحید کی گواہی دیں گے, خدا کی قدرت کی گواہی دیں گے, اس کی تخلیق کی گواہی دیں گے. یہ آپ کا بولنا اور سننا, آپ یہ زمین آسمان اور یہ کائنات, وہ عظیم کھڑے ہوئے پہاڑ, یہ خدا کی عظمت, ربوبیت اور اس کی کاریگری کی گواہی دیں گے. ہر چیز آپ کو بار بار یاد دلائے گی خدا ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بولو لا الہ الا اللہ. یہ بنیادی دعوت ہے سارے پیغمبروں. سارے پیغمبروں نے اسی لیے آئے زمین پر کہ لوگ جب بھول گئے سماج کے غلط اثرات سے, جب گندگی میں ملوث ہو گئے, شرک کی غلاظتوں میں, تو انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. یہ بنیادی دعوت ہے پیغمبر, اور اس دعوت کے قبول کرنے کے نتیجے میں نبیوں نے بشارت دی, خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری آپ کو, اور اگر انکار کر دیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کو رسوائی ہے, شرمندگی ہے, ذلت ہے, اور بدترین قسم کا عذاب ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے آپ. کیوں دور ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے خود قبول نہیں کرے. جو آدمی شرک کرتا تو اس نے خود اس کو چھوڑ دیا اللہ کو, اس کی رحمت کو. اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, اس نے خود چھوڑ دیا, تو پھر زبردستی اللہ اس کو اپنے رحمت میں نہیں لیتا. دنیا میں اس کو رحمت میں رکھیں گا, قیامت میں مشرک کے لیے کوئی جگہ نہیں. تو یہ توحید ہے. جب آپ اللہ کو اس طرح سے پہچان لیتے ہیں اچھی طرح سے, جب جان لیتے ہیں اس کو, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا رواں رواں اور آپ کے اطراف میں ایک ایک پودے کا پتا پتا, زمین کا ایک ایک ذرہ, سورج کی ایک ایک کرن گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو آپ پکار اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ ہی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنا رخ سب سے توڑ کر صرف اس خدا کی طرف کر لیا ہے جو زمین آسمانوں کا فاطر ہے, جو اس کا بنانے والا ہے کائنات. میں سورج کو دیوتا نہیں سمجھتا, میں چاند کو خدا نہیں سمجھتا, میں زمین اور آسمان کی کسی چیز کو خدا نہیں مان سکتا, کیونکہ یہ سب کا خالق اور مالک وہ خدا ہے, وہ فاطر ہے اس کا. یہ سب تو خدا کے غلاموں کے جیسا ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ سے کام کر رہے ہیں. یہ سب خود ایک بندے ہوئے ایک قانون میں
زمین میں گریویٹیشنل فورس کا قانون ہے، اس میں جذب اور کشش اور دفاع دونوں قانون اس کے اندر کام کرتے ہیں. ہر چیز ایک بات، سورج کا نکلنا، وہ طلوع ہونا، غروب ہونا، یا یہ زمین کی محوری گردش، یا سورج کا اپنی جگہ جلتے رہنا، یہ اس کا ایک اپنا قانون کے اندر بندھا ہوا ہے بیچارہ، کبھی اس کی وائلیشن نہیں کر سکتا. اس طرح زمین آسمان کی ہر چیز ایک قانون میں بندھی ہوئی ہے اور سب کی ایک مدت حیات ہے. بس تو پھر میں ان کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ تو میرے لیے مسخر ہے، تو میں خدا کے لیے مسخر ہوں، یعنی میں اس کا غلام. یہ سمجھ میں آ گئی بات، تو پھر بندہ خدا کے سامنے کیا کرتا؟ جھک جاتا. جب خدا کی عظمت قدرت کا جب احساس ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر وہ لازماً کیا کریں گا؟ جھک جائیں گے، اس کی عظمت کا احساس ہو جائے گا. مثلا آپ کے جالنا میں ایک بڑے بڑے طائفے کے ساتھ کوئی آدمی داخل ہوا، آگے پیچھے بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ آ رہا ہے، اس کے آگے پیچھے گاڑیوں کا قافلہ ہے، توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، اور وہ شخص اترا تو اس کی یہ شان عظمت یہ سب دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے، تو اس سے اس کے حساب سے بات کرتے. کیسے اس کے سامنے کیسے بھی جیب میں ہاتھ ڈال کھڑے ہوئے، کیوں کدھر آیا نا، کہاں جا رہا، ایسا بولتے کہ نہیں، ارے بھائی کوئی تو ہوں گا بڑا آفس. تو اس کی عظمت کا، اس کا قدرت کا خیال، اس کی شان کا خیال ذہن میں آتا، آدمی ایک دم سنبھال دیتا اپنا. اس طرح اللہ کی ہمیشہ عظمت میں، اس کی ربوبیت کے احساس میں جینے کا نام ہے تقویٰ. اب بندہ مومن اس کا تقویٰ اختیار کرتا اور یہ کا جھک جاتا، اور ہمیشہ جھکے ہو رہا تھا اس کے سامنے. وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، ارے اپن تو بہت بھاری، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کیا ہے، ہم نے تو ایسا کرے، ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا تو ایسے تھے. یہ شیطانی تکبر، حسب نسب پہ اکڑنا، یہ شیطان کی فطرت ہے. لیکن خدا کی ہر بات پہ جھک جانا، ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا، یہ آدم کی فطرت ہے، اور ہم آدم کی اولاد ہے، شیطان کی نہیں. ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے جو اچھا طریقہ رہیں گے. تو یہ تکبر، یہ برتری، یہ اس کے بالکل اگینسٹ چیز ہے. تو توحید کو مانتے ہی آدمی میں کیا آ جاتا؟ عاجزی آ جاتی. کیا آ جاتی؟ عاجزی آ جاتی. اور وہ اتنی وجہ جو پڑھتے ہم، یاد ہے نا سب کو کلمہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ حنیفیت ہے. اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، یکسو نے پوری طرح کانسنٹریٹ، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا میں، سیدھا خدا کی طرف دیکھوں. قبلہ ہے سامنے، نماز پڑھ رہی، اس کے باوجود کچھ لوگ کیا کرتے نماز کے بعد تھوڑا سا ایسا کراس ہو جاتے ادھر بھی دعا کرتے. ہاں، شمال مغرب کے علاقے میں کارنر مسجد میں کر رہے، ایسا لگتا خدا کو منہ چڑھا رہے. اب بھی خدا کے لیے نماز پڑھے کہ کھڑے ہوئے اور ادھر منہ کر رہے. ادھر کیا کر رہے ہو؟ درود تو پڑھ لیے نماز میں، اب ادھر منہ کر کے پھر درود پڑھتے. کچھ اور بھی کچھ مانگتے ہوں گے، پتہ نہیں. میں نے پوچھا ادھر کیا ہے، تو مولوی صاحب نے بولے ادھر مسجد نبوی ہے. بولے، میں نے بولا ادھر تو کمیونسٹوں کا قبلہ ہے، ادھر ماسکو ہے، رشیا ہے، ترکستان ہے، تاجکستان ہے، میپ میں دیکھ لوں، مسجد نبوی بھی ادھر ہی ہے، سب یہ لائن میں. لیکن آپ کو ضرورت کیا پڑی خدا کی طرف سے روح ہٹانے کی، اللہ کی سوا کہیں اور روح پھیر دینے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما، وہ ہم ان کی اتباع ہم پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. دین ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، لیکن منزل ہماری خدا کی رضا ہے. منزل ہماری خدا کی رضا ہے، راستہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، انہی کے راستے پہ وہ ہمارے رہنما ہے. ان کی بھی منزل خود اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود بھی وحی کی اتباع کر رہے ہیں، قرآن کی، ہم بھی قرآن کی اتباع کریں گے. وہ خود انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم بھی انبیاء کے طریقے پر چلیں گے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں گے. لیکن ان سے مانگیں گے نہیں، کبھی ان کی طرف کبھی امید کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے، ان سے کبھی کوئی دعا نہیں مانگیں گے، حتیٰ کہ شفاعت کی بھی دعا ان سے نہیں کریں گے. مسجد نبی میں بھی جائیں گے تو ان کو سلام کر کے نکل جائیں گے، بس. اس سے زیادہ ہم کو کوئی بات نہیں بتائی گئی. جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. تو توحید کے تقاضوں میں یہ تقاضا ہے کہ شدید محبت اللہ سے ہونا چاہیے. دعا کے لیے ہاتھ بھی کس کے لیے اٹھنا چاہیے؟ اللہ کے لیے اٹھنا چاہیے. رحم اور مدد کے لیے پکارا بھی صرف اللہ کو جانا، صرف اللہ کو پکارا جانا چاہیے رحم اور مدد کے لیے. تو ایمان اور عمل صالح، جو سورہ عصر پڑھا میں نے، تو ایمان کے تقاضے، توحید کے تقاضوں میں سے اولین تقاضا یہ ہے کہ بندہ عاجزی سے خدا کے سامنے جھک جائے. خدا کے علاوہ جتنے بھی خدا ہو سکتے دوسرے، ان سب کے اظہار بیزارگی کرے، ان سے رشتہ ناتا توڑ دے. کسی بھی سہارا، کوئی بھی سہارا وہ اپنائے نہ اپنائے، اللہ کے سوا ہر سہارے کو توڑ دے، ہر دروازے کو بند کر دے، کیونکہ سب بودھے سہارے، کسی میں کوئی دم نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آنے والا.
لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے سوائے خود اللہ کے. اللہ سے کوئی پناہ دینے والا نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی تم کو، سوائے خود اللہ کے. اللہ ہی پناہ دیں گا بس. تو اس لیے کیوں جائے ادھر ادھر، کیوں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کریں؟ خدا کے علاوہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا. خود سورہ نام میں اللہ نے فرمایا حضور سے کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کیا میں خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکاروں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو خدا کو چھوڑ کر ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، خدا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکاریں گے، اور یہ خدا کے علاوہ ہے سب. آپ مشرکین مکہ کو دیکھیں، مکے کے یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ فرشتے خدا خالق نہیں ہے، زمین آسمانوں کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ رزق نہیں دیتے ہم کو، لیکن ان کو اختیار ہے، اللہ نے ان کو سنبھالنے کو دے دیا بہت سی چیزیں، اور یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. فرشتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ عیسائی اللہ کے رسول کی عبادت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، بولتے تھے ہماری شفاعت کریں گے. اللہ نے بولا یہ بدترین شرک ہے. شرک بولا اللہ نے، مطلب رسول ہو یا فرشتے ہوں یا جبرائیل علیہ السلام خود کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا ان کو پکارنا یا اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکارنا مدد کے لیے، رحم کے لیے اور اپنی فریاد سننے کے لیے، یہ شرک. تو توحید کا تقاضا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے. مدد اور دعا اور عبادت صرف اسی کی جائے. رکوع، سجود، قیام، طواف صرف اس کے گھر کا کیا جائے. نماز صرف اسی کے لیے پڑھی جائے. فصلی لربک، اور آگے بولو نا وانحر، بس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو. وانحر اور قربانی کا صرف رب کے لیے، نماز بھی خدا کے لیے. میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میرا اور جینا مرنا، للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ہے توحید کا تقاضا، اس کی محبت میں جینا اور مرنا. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے مر جا رہے ہیں. موبائل نہیں دیا ابا نے، مر جا رہے. پیسے نہیں دیے تفریح کرنے کو، مر جا رہے. ہاں، عشق میں فیل ہو گئے، مر جا رہے. اور خدا کے عشق میں سب سے بڑے فیل ہو گئے. دنیا میں سکون نہ ملا تو مر جائیں گے، اور مر کے بھی سکون نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ وہاں سے وہاں تھوڑی مر سکتا، وہاں بار بار خودکشی کرنا پڑے گی. وہاں بھی آدمی بار بار خودکشی کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے تو جس چیز سے اس نے خودکشی کرا، قیامت تک وہ اسی چیز سے خودکشی کرتا رہے گا. کیونکہ یا مایوسی کا شکار ہوا، مار دیا اپنے آپ. وہاں اٹھیں گا تو پھر مایوسی کا شکار ہوگا، پھر ماریں گا اپنے آپ. وہ سمجھے گا میں اور کہیں جا رہا، واپس وہیں آ جائیں گا، پھر ماریں گا. قیامت تک اپنے آپ کو مارتا رہے گا. کتنی بری بات ہے. جو جل گئے وہ جلتے رہیں گے قیامت، جو کود گئے وہ کودتے رہیں گے قیامت. تو اللہ کی محبت میں جینا اور مرنا، یہ توحید کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت کی دنیا میں جیے اس لیے کہ خدا کا نام رہے. آمنو کے بعد وہ عامل الصالحات، یہ سب عمل صالح ہیں. اچھے اخلاق سے پیش آنا. اخلاق نہیں تو دین نہیں، سمجھ جاؤ. ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ دین پہ بحث جب کرتے تو ابو جہل کی سنتوں پہ عمل کرتے اور بحث ہو رہی حضور کی سنت. لیکن ابو جہل کے سارے طریقے اپنا لیں گے، دوست، دھمکیاں، گالیاں، الزام، ہری توری، گالیاں بھی دے دے رہے. مارا ماری کو آ جا رہی نوبت، کیونکہ یہ تو یہ جماعت کا، میں یہ جماعت کا، تو یہ ایک فرقہ کا، میں یہ فرقہ کا. ارے یہ تو شیطانوں کے ساتھ لڑ رہے تو، اور بول رہے ہم دین کے واسطے لڑ رہے. دین کے واسطے لڑنا ہے تو پھر تو تم کو اخلاق کے دائرے میں رہنا چاہیے. پھر تو رسول اللہ کا اسوہ ہے ہمارے سامنے، پتھر کھا کے بھی دعا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حوصلہ ہے کیا؟ تو یہ عمل صالح، اخلاق، ہر وہ نیکی جس کو آدمی نیکی سمجھ، کوئی بھی غیر مسلم ہے کیوں نہ، سارے انسان جس کو نیکی سمجھ، وہ سب عمل صالح ہے. لیکن عمل صالح مومن کے نزدیک کیا ہے؟ وہ عمل صالح جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے تحت کیا جائے. جو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ نیک عمل ہے، اور ہماری فطرت جس کو ریکگنائز کرے، پہچان لے کہ آئیے نیک عمل ہے، اس کو ہم کریں اللہ کے لیے خالص. یہ عمل صالح ہے، نیک عمل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ اسر میں نا کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان حقیقت میں گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو ایمان کی تو اور بھی تفصیلات ہیں، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور بھی چیزیں. بنیادی چیز توحید ہے. تو عمل صالح کرتے رہے. پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
اور وہ ایک دوسرے کو، اب جب انہوں نے ایمان لا لیے، جب اتنی ساری حقیقتیں دیکھ لیے، اب آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین گول ہے، زمین سورج کو چکر مار رہی، نہ کہ سورج زمین کو۔ بچپن میں سوچتے تھے سورج نکل رہا، سورج چکر مار رہا، ایسا دکھ رہا آپ لوگ، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو زمین سورج کو چکر مار رہی ہے، نہ کہ سورج زمین، اور زمین اپنے محور پر گردش کر رہی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا، اب آپ کو کوئی آپ کا ایسا دوست ملا جو یہ بولے کہ نہیں بھائی سورج زمین کو چکر مارتا، اور زمین چپٹی بسکٹ کی جیسی گول نہیں ہے، ادھر سے جائیں گے تو دھڑ سے نیچے گر جائیں گے کہیں تو تم اس کو سمجھائیں گے، بٹھائیں گے، دلائل دیں گے، لڑیں گے کہ اس سے ہستین چڑھا کیا اس کو بجا دیں کمپٹی زور سے تلباغ بولیں گے لڑا ہوا تو دوسرے فرقے کا ایسا بولیں گے نہیں۔ اچھا تم اس کو بولیں گے ہمارے اسلام میں ہے نا زمین گول ہے، ایسا بولیں گے؟ ارے زمین گول ہے، حقیقت ہے یہ۔ تو ہم جب کسی کو اسلام بتاتے کیا ہوتا ہے ہمارے میں نا ایسا ہے، وہ سے غیر مسلموں میں جب دعوت دیتے، وہ ہمارے کچھ دائی ایسے رہتے تھے، تو وہ ہمارے مراٹھے بھائی، برہمن بھائی، وہ جب دعوت دیتے تو بولتے بھائی اسلام میں ہے نا عورتوں کا ہی مقام ہے، اسلام میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں، حقیقت میں یہ مقام ہے، یہ بولنا ہے، انسان کی فطرت میں یہ مقام ہے، یہ خدا نے دیا، پربھو نے تو ہم کو یہ سکھایا، یہ بولنا ہے۔ تو پربھو تو اس کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے کہ کیسا بولتے کہ تمہارے پربھو نے ایسا بولا ہوگا، ہمارے پربھو نے تو ایسا بولا، ہمارے پربھو نے تو بولا بھائی آرام سے گوشت کھاؤ، وہ کھاؤ، اللہ کا شکر کرو، پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ۔ تمہارے پربھو نے نہیں بولا کیا؟ ارے اس کا پربھو، ہمارا پربھو، تمہارا ہمارا رب ایک ہی۔ گوشت کھانے کے جو 4 دانت اللہ نے ہم کو دیے چیر پھاڑ کے، وہ جو 4 دانت رہتے جیسے شیروں کو رہتے، تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے کہ نہیں؟ کہ جین کے گھر میں پیدا ہونے والے وہ دانت نہیں رہتے کہ 4 رہتے نا؟ ہمارے ایک دوست نہیں کھاتے گوشت، میں بولا یہ دانت گرا دو، تمہارے کوئی کام کی نہیں، قدرت سے بغاوت ہے گوشت نہیں کھانا۔ ہم اس طرح سمجھیں گے کہ وہ پربھو نے تم کو یہ دیا، مطلب ایشور چاہتا ہے جب اس نے تمہارے منہ میں دانت بھی دیا اور تمہارے سامنے گوشت بھی دیا چلتا پھرتا، تو اس کا مطلب تم کو کھانا ہے پاکیزہ، پاکیزہ گوشت کھانا ہے، پاکیزہ جانور کھانا ہے، اس کو بسم اللہ بول کے اور ایک پاک کرنا ہے، ایک بار اور حلال کرنا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ، وہی اللہ کے نام سے۔ تو اس طرح جو ہے یہ جب آپ اس طرح دلائل دے کر سمجھاتے سامنے والے تو یہ تقاضا سمجھتے آپ، حقیقت آپ کے دوستوں کو معلوم ہو، تو یہ وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرنا، لوگوں کو حق کی تلقین کرنا، جس حق پر آپ ہیں اس حق کو لوگوں کو سمجھانا، پہلے خود سمجھنا، عمل صالح کرنا، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی اور پھر اس پر جمے رہنے کی تلقین کرنا، اس کو بولنا دیکھ کوئی حق بات ہے اس پہ جمے رہے، ایسا نہیں کہ تمہیں کل کو تمہارا دادی بولیں گے اے کھانا نہیں دوں گی اگر تو نے بولا ہے زمین گول ہے تو، اور سورج اپنے کو چکر مار رہا، اگر تو نے نہیں مانا تجھے کھانا نہیں ملے گا، تو اس کو بولنا جمے رہنا حق بات پہ، نہیں کھانا دیکھ کے پگھل جا رہا، یا دادی ناراض ہو جائیں گے بول کے جان دو بول رہا زمین چپٹی بولتا میں کل سے، حق سے نہیں آپ نہیں ہونا ہے، مطلب سمجھ رہے آپ، جس دین کو مان لیے، جس باتوں پر ایمان لا لیے، اب ان پر جمے رہنا ہے، چاہے کوئی لالچ دے، ڈرائے، خوف، کچھ بھی ہو جائے، حق کبھی بدلتا ہے؟ ہم بولیں گے ہم اس سے ہٹنے والے نہیں، یہ ثابت قدمی۔ صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، نہ کہ ہٹ جانا، سمجھے بات؟ یہ توحید کے تقاضے سورہ عصر میں بیان ہوئے اور قرآن پورا اس پر مبنی ہے۔ تو اس طرح اللہ کی عظمت، اس کی صفات کا علم حاصل کرو آپ، اور اللہ کو جانیں گے آپ، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، ہم اکیلے اس کے پاس سے آئے یہاں دنیا میں، اب رشتے ناتے، دوست احباب، سماج، پڑھائی، کالج، موبائل، کھیل کود، ان چیزوں میں ہم الجھ کے رہ گئے، لیکن خدا کو کبھی نہیں بھولنا ہے، ہم کو واپس اسی کے پاس جانا ہے، تنے تنہا اکیلا، مر گئے آدمی لوگ اکیلا چھوڑ کے آ جاتے خبر دفن کر کے، تو تیرا دیکھ بولتے بھائی تیرے ساتھ اس کے آگے ہم نے آنے والے، بٹھا دی گاڑی میں اس کو آخرت کی، چلا آگے ہو، وہاں فرشتے ریسیو کریں گے اس کو، اب معلوم نہیں وہ عذاب کے ہے یا فرشتے تو خیر سب ایک ہی ہے، عذاب اور رحمت کے ایک ہی فرشتے رہتے، اب وہاں جب اٹھیں گا وہ قیامت میں تو وہاں پائیں گا کہ وہ یکا ہے، اکیلا ہے، سب سارے ٹوٹ گئے، سب رشتے بکھر گئے، خدا اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہاں لیکن متقی لوگوں کی دوستیاں، رشتے داریاں ختم نہیں ہوں گی، وہ وہاں بھی جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، مبارکباد دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہ امید کی نظروں سے دیکھیں گے کہ اللہ ہم کو بخش دے، اللہ انشاءاللہ ہم کو بخش بھی دیں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح اللہ کو جانو، پہچانو، اس کے بارے میں بات چیت کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 منٹ اللہ پر بات کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 منٹ اپنے آپ کے بارے میں بول سکتے ہیں؟ ہم سب ہیں۔ شادی بیاہ میں یا دوستوں کی محفل میں جب بیٹھ جاتے آخری میں، دوستوں پورے گھیرا ڈال کے بیٹھتے نا،
جب دیکھنا کیسے بات ہے، ارے وہ میں نے تو ایسا کرا تھا، ارے وہ میں نے تو ایسا کرا تھا، وہاں پہ میں ایسا گیا تھا، وہ سر کو میں نے اتنا ستایا تھا، بہت مزہ آئی، وہ وہاں میں نے ایسا کرا، وہاں میں نے ایسا کرا، ہاں میرے ابا نے ایسا کرے، میرے چاچا نے ایسا کرے، میرے دادا نے ایسا کرے، میں نے ایسا کرا. یہ میں نے بولنے کو بہت ٹائم ہے اپنے پاس، فرصت سے بولتے ہیں. ذرا وہاں بولنا بھائی ایسا کریں گے، کوئی 5 منٹ اللہ کے بارے میں بولیے کہ میں نے اللہ کو کیسا پایا، تو سب بولیں گے جان دینا یار ٹاپک چینج کرنا ہو گیا، بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں. تو سورہ اخلاص پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، یہ اللہ کی صفات. کیا بول رہے ہیں؟ سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، بول رہے ہیں سب تیار ہے، شاید بول رہے ہیں. شروع کریں، آتے 5 منٹ اللہ کے بارے میں بولیں. آئیے شاید ماشاءاللہ خدا کے بارے میں، جیسا اپنے لکھتے نا، میری ماں پہ مضمون لکھتے، باپ پہ مضمون لکھتے، مدرسے پہ مضمون لکھتے، اللہ پہ مضمون ہے سمجھے. چلو ماشاءاللہ ساجد. دادا ہم سب کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور ہم سب اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہمیں جنت میں ایک نعمت سب سے اچھی ملیں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور وہ سب سے اچھی نعمت ہوں گی جنت کی. یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. بہت اچھا، جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو اس طرح میں تو سمجھتا الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص بول سکتا ہے اللہ کے بارے میں. ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس مذہب پہ جتنی بحث ہوتی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتی. مذہب ہمارے پاس ایک زندہ موضوع ہے، 4 لوگ بھی جمع ہو جائے تو کچھ نہ کچھ مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بولتے، صحیح غلط وہ بات کی بات ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ بات کرتے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو توحید کا مطلب اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اس کی اپنی صفات کے ساتھ. اللہ ہم کو ہمارا ایمان مضبوط کرے، ہمارے ایمان میں برکت دے، ہم کو اس کا مسلم بنائے، اس کے تقاضے اپنے حق المقدور پورے کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہم کو بھلائی نصیب فرمائے. سبحان اللہ.